الحمد للہ الذی انزل القرآن وہدانا به الی قائد الاسلام والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ محبت سے درود و سلام پڑھیے تاکہ برکت ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است۔ آپ نے سبحان اللہ کہنا۔ فاروق ذل جاہ و جلال محمد است۔ عثمان ضیاء شمع جمال محمد است۔ حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ اور مجھ سا گناہ گار کون اور ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں دل یہ تیرا گمان ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ حمد و صلاۃ و نعت کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام، اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ اپنے پیر و مرشد، اپنے شیخ، اپنے مربی کے سامنے چند گزارشات کرنے کا موقع پا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیا مقدسہ کے کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب حضور علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، جہان تب بھی تھا، جہان تب بھی تھا، اس کو رحمت کی ضرورت تب بھی تھی۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نبی کب تھے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور مٹی کے مراحل طے کر رہے تھے۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، فخلقت محمدا، تو میں نے محمد مصطفیٰ کے نور کو پیدا کر دیا۔ پھر اس نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، پھر آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا حقیقت میں وہ سجدہ نور مصطفیٰ کو کروایا جا رہا تھا۔ اور نور چلتا چلتا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتھے میں جب چمکا
تو آپ جس گلی سے گزرتے تھے وہاں کے جو عورتیں ہوتی تھی وہ آپ کے دیدار کرنے کے لیے باہر نکل آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ روایات کے اندر آتا ہے کئی عورتوں نے آپ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا۔ جب آپ انہی رستوں سے دوبارہ گزرے تو وہ عورتیں جو پہلے آپ کو نکاح کی جو ہے وہ خواہش کا اظہار کرتی تھی، آج انہوں نے التفات نہیں کیا، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے کہ تم نے جو ہے وہ آج توجہ نہیں کی؟ کہا کہ وہ جو نور آپ کی پیشانی میں چمک رہا تھا لگتا ہے کہ وہ کوئی مقدروں والی لے گئی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہو جاتا ہے، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بستر پر آرام کرتی تھی وہاں سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساس مبارکہ ایک دن فرماتی ہیں، اے آمنہ کیا ماجرا ہے کہ تم جو ہے وہ خوشبو کس کے لیے لگاتی ہو؟ تمہارا شوہر انتقال کر چکا۔ تو کہا کہ ماں جی میں نے کوئی خوشبو نہیں لگاتی، میں جس بستر پر آرام کرتی ہوں اس بستر سے خوشبو آتی ہے، اور پہلے میں پانی لینے کے لیے جایا کرتی تھی، انتظار کرنا پڑتا تھا کہ جو ہے وہ پانی کب اوپر آئے تو میں پانی لے کے آؤں۔ اب میں جاتی ہوں تو پانی کے کنویں پر پہنچتی ہوں تو پانی خود بخود کناروں تک آ جاتا ہے۔ میں جس راستے سے پہلے گزر کر جاتی تھی اگر وہاں پر نوکیلا پتھر آتا تو وہ پاؤں کو زخمی کر دیتا، لیکن جب سے میں حاملہ ہوئی ہوں آپ کے نور نظر کا نور جو ہے وہ میرے بطن میں آیا ہے، اب راستہ بھی وہی ہے، پتھر بھی وہی ہے، آمنہ بھی وہی ہے، لیکن جب آمنہ چلتی ہے ان پتھروں پر تو اب پاؤں زخمی نہیں ہوتے بلکہ وہ پتھر نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کی جو ہے وہ برکتیں ہیں جو ظاہر ہو رہی ہیں، اور جب حضور علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں خارج منی نور، مجھ سے نور خارج ہوا۔ حضور علیہ السلام کی پھوپھی جان جو ہے وہ فرماتی ہے کہ میں پانی تلاش کر رہی تھی کہ پانی مل جائے تاکہ میں غسل دوں، تو حاطف غیب سے آواز آئی کہ تم کیا کر رہی ہو، تم کسے غسل دینا چاہتی ہو؟ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے کہ جسے تم پاک کرو گی، یہ بچہ پاک ہونے نہیں آیا بلکہ کائنات کو پاک کرنے آیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا میلاد جو ہے خود آقا علیہ السلام نے منایا۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ ہر پیر کو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہیں تو اس کی کیا وجہ؟ تو آپ نے فرمایا اس دن جو ہے میں پیدا ہوا۔ اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر رسول پر بیٹھ کر آقا علیہ السلام کا میلاد منایا، اور سامنے بیٹھنے والے ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سامنے عشرہ مبشرہ کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ اور حضرت حسان ابن ثابت یوں گویا ہوتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جس کا ترجمہ یہ ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری آنکھ نے آپ سے بڑھ کر کوئی حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اور میری آنکھ دیکھتی بھی کیسے، آپ سے بڑھ کر کسی ماں نے حسین پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔
کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا کہ آپ چاہتے تھے رب نے آپ کو پوچھ پوچھ کر بنایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے وہ حبیب یمنی اور ابو جہل اینڈ کمپنی کا جو ہے وہ پیغام آیا کہ آپ جو ہے وہ ہماری بات سنیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں گئے تو حبیب یمنی کہتا ہے کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو آسمان پر یہ جو چاند آپ کو نظر آتا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، اور جو دوسری بات ہے وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، وہ آپ نے بات بھی بتانی ہے اور اس بات کا علاج بھی کرنا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ دوبارہ چاند کو ملا دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کا اشارہ کیا تو وہ چاند پھر واپس مل گیا۔ اب حبیب یمنی کہتا ہے اب دوسرا جو سوال ہے میرا وہ میں نے آپ کو بتانا نہیں ہے، آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو وہ میرا سوال بھی بتا دیں اور اس کا علاج بھی کر دیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حبیب یمنی تو یہی چاہتا ہے، تیرا سوال یہی ہے کہ تیری بیٹی اپاہج ہے جو چل نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ سے تو یہی چاہتا ہے، تو مجھ سے یہی چاہتا ہے کہ وہ تیری بیٹی صحت یاب ہو جائے۔ جا حبیب یمنی اپنے گھر چلا جا، اللہ تعالیٰ نے تیری بیٹی کو صحت عطا کر دی ہے۔ اور حبیب یمنی زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو حبیب یمنی اپنے گھر بھاگا، اور جا کر جب اس نے دروازے پر دستک دی، اس کی بیٹی جو چل نہیں سکتی تھی اس بیٹی نے خود اٹھ کر جو ہے وہ دروازہ کھول دیا۔ کہا کہ بیٹی یہ تیری حالت کیسے صحیح ہوئی، تو کیسے صحت یاب ہو گئی؟ تو وہ بیٹی حبیب یمنی کی بولی کہ آپ نے جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا اسی لمحے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے میرے بدن پر جو ہے وہ اپنا دست اقدس پھیرا تھا، آپ کے دست اقدس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا کر دی ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے معجزات میں سے بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ لگ جائے تو وہ اپاہج لڑکی صحت یاب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد جو ہے وہ گلی گلی نگر نگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔